Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. सो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हर तरफ नज़ला ज़ुकाम और ये सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन आई होप कि बाकी तबीयतें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। लास्ट टाइम क्लास नहीं हो सकी, आई जस्ट होप कि थोड़ा बहुत आपने ज़रूर उसको रिव्यू कर लिया होगा जो हमने पहले किया था। कोई क्वेश्चन अगर है तो ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करूँगी थोड़ा सा रिव्यू करते हुए जो लास्ट टाइम हमने किया था। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा भी तो होपफुली इट विल बी ऑल क्लियर। एक सेकंड में इसको जरा, हमने नाइबल फाइल का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम किया था। इसमें बेसिकली जस्ट क्विक रिव्यू कर लेती हूँ। नाइबल फाइल क्यों उसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें फाइल का पता नहीं है, ठीक है ना। जो हम मजहूल कौन सा होता है कि जिसमें हमें फाइल का पता नहीं होता। उसकी पहचान ये थी कि जी वो दम्मा से शुरू होता है, बाकी जो भी उसके वो हैं ग्रामेटिकल रूल्स। मजहूल का मतलब ये होता है कि आपको काम का करने वाला पता नहीं है। तो जब करने वाला पता नहीं है तो फिर हम उसको फाइल नहीं कहते, उसको हम नाइबल फाइल कहते हैं, ठीक। और जो नाइबल फाइल के ऊपर भी रूल्स वही अप्लाई होते हैं जो फाइल के होते हैं। जिस तरह हम फाइल में एक तो हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये सामने एक रेगुलर जो हम ये वर्ड बहुत यूज करते हैं हमारे चार्ट्स में, ये नसरा, ठीक है। नसरा जो है ये हमें पता है कि ये हुआ वर्जन है इसका, सिंगुलर मैस्कुलिन हुआ। अब जब इस फॉर्म में फेल आता है यानी हुआ फॉर्म में, तो अब इसके अंदर मुझे पता है हुआ ऑलरेडी छुपा, प्रोनाउन ऑलरेडी छुपी है, मुझे जरूरी नहीं है कि बाहर मुझे कुछ और करना है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो दिस इज द फाइल। अगर मैं कहूँ कि जी नसरा में फाइल कौन सा है, तो आप कहेंगे हुआ। कभी कभी ये होता है कि हमें प्रोनाउन नहीं यूज करनी, हमें किसी का नाम यूज करना है या कोई और चीज यूज करनी है, कोई और लफ्ज, तो बाहर वाला प्रोनाउन चाहिए, बाहर वाला फाइल चाहिए। तो बाहर वाला फाइल सिर्फ उस वक्त आता है जब आपको हुआ वर्जन में मिले या हिया वर्जन में मिले, ठीक। इसी तरह नाइबल फाइल के लिए भी इनसाइड और आउटसाइड के यही रूल हैं कि अगर यहाँ पर आपके पास कहीं पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ नुसीरा जो कि मजहूल है, अब अगर ये भी हुआ वर्जन है तो अब इसके साथ आउटसाइड डूअर भी हो सकता है, या हुआ आपने अगर इनसाइड ही सिर्फ रखना है तो वो भी हो सकता है। बेसिकली पहचान के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि रूल क्या है। आउटसाइड डूअर जो होगा उसके रूल जो रफा वाले हैं, सॉरी जो फाइल वाले हैं वही नाइबल फाइल के हैं कि एक तो ये फेल के बाद आएगा, जुमले के अंदर ये फेल के बाद नाइबल फाइल आएगा। दूसरी बात ये कि फेल का हिया या हुआ वर्जन में होना जरूरी है। तीसरा ये कि जो नाइबल फाइल है, जिस तरह फाइल की रिक्वायरमेंट है कि वो भी रफा की हालत में होगा, तो इसके लिए नाइबल फाइल के लिए भी जरूरी है कि वो रफा की हालत में ही होगा। क्योंकि बाज दफा ये हो सकता है कि फेल हुआ वर्जन में है और बाद में आगे आपको एक रफा की हालत में कोई वर्ड मिल रहा है और आप कहें जी ये नाइबल फाइल है, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो होगा, बट ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक। अभी इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई थी, जिस तरह ये हमने देखा था, बल्कि इसमें देख लेते हैं। दुरिबा मसलुन, दुरिबा अब ये हुआ वर्जन था तो हम कहेंगे कि मसलुन जो है वो नाइबल फाइल है। एन एग्जाम्पल वाज स्ट्रक, यानी एग्जाम्पल दिया गया था, एक मिसाल दी गई थी, तो ये आपका नाइबल फाइल है। अब उनजिलत सूरतुन, उनजिलत इज हिया वर्जन, तो अब सूरतुन अबाद में भी है और रफा भी है, हम कहेंगे ये नाइबल फाइल है। युर्ज़क़ूना फीहा, युर्ज़क़ून राइट ऑफ द बैट देख के नजर आ रहा है कि ये जमा है, मतलब ये हुम वर्जन है, ये हुआ या हिया नहीं है। हम बाहर ढूंढेंगे भी नहीं कि इसका आउटसाइड डूअर है कि नहीं, इसके अंदर की जो प्रोनाउन है वही यूज होगी, ठीक। ये एग्जांपल्स तक सब कुछ क्लियर है, मुझे बताइए। जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सब हम आगे चलेंगे। आगे बेसिकली ये थोड़ा सा देखेंगे कि फाइंडिंग द नाइबल फाइल इन अ सेंटेंस, फाइंड किस तरह करना है, ठीक। इफ द फेल, ये तो मैं पूरी ऊपर बात तो ऊपर हो चुकी है, लेकिन लेट्स जस्ट डू इट वन मोर टाइम। इफ द फेल इज इन द हुआ हियर फॉर्म, लुक फॉर एन आउटसाइड नाइबल फाइल. If there is one, it will be the first rafa after the fail.
اب جملے میں کافی رفع نظر آ سکتے ہیں، لیکن فعل کے فوراً بعد جو بھی پہلا، وہ ضروری نہیں کہ بالکل رائٹ آفٹر ہو، بیچ میں کوئی حروف ہو سکتے ہیں، کوئی اور ورڈ ہو سکتا ہے، مگر جو فعل کے فوراً بعد، مطلب فعل کے بعد پہلا رفع جو ہے وہ نائب الفاعل ہو سکتا ہے اگر ہے تو. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہمیشہ ہوگا، لیکن اگر ہو تو. if the fail is not in the ہوا ہیا form, do not look for one. یعنی اگر ہوا ہیا فارم میں ہے ہی نہیں، جس طرح یرزقون میں تھا، تو ہمیں باہر دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ باہر ہو ہی نہیں سکتا، نائب الفاعل ہو ہی نہیں سکتا. نائب الفاعل کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ ڈن ٹو اور دا ریسیور آف دی ایکشن. جس طرح ہم مفعول کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، اسی طرح نائب الفاعل بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے گا. اس طرح آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر مثلا مثال کو کس طرح ہم نے ایک مثال دی گئی تھی، یعنی کہ جس پہ ایکشن کیا گیا تھا وہ آپ نے پہلے بولا مثال دی گئی تھی. سورہ نازل کی گئی تھی، جس پہ ایکشن کیا گیا ہے ٹرانسلیشن میں، وہ آپ نے پہلے اس کا ذکر کر دیا. ٹھیک، اچھا یہ ڈرل کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم آگے چلیں گے جی ون بائی ون. Underline the fail once, نائب الفاعل twice. If you find an inside نائب الفاعل, write the pronoun underneath the fail. Then translate the ayat using the word bank provided. چلیں جی شروع کر لیں. تو عالیہ آپ بتائیے. ثم الیہ ترجعون. آپ نے پہلے بتانا ہے فیل کون سا ہے، فیل کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے. جی تو ترجعون اوکے یہ فیل فیل ہے. گڈ. اچھا اینڈ نائب الفاعل ٹوائس. اب آپ نے نائب الفاعل دیکھنا ہے کہ کون سا ہے، کیا ہے. ایک تو یہ کیونکہ وہی یہ ہے یتان والا ہے، تو یہ پریزنٹ والا ہے، مدارے ہے. جی جی اور اس میں آئے گا انتم. اس میں ان سائڈ ہے، اس میں آؤٹ انسائڈ سائڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہے. بعد کوئی مرفوع حالت میں کوئی وہ نہیں ہے، تو اس میں نہیں ان اچھا سائڈ ڈوئر دیکھیے، انتم آئے گا. بالکل آپ کا جواب تو صحیح ہے، مگر جو ریزن ہے نا تھوڑا سا اس کو صحیح کر لیجئے کہ جی اس میں آؤٹ سائڈ ڈوئر ہم دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ پلورل ہے نا، یہ ہوا ہی فارم تو ہے ہی نہیں. اچھا ہاں صحیح ٹھیک ہے ہے. نا، تو اپنے آپ کو یہ دماغ میں یاد رکھا کرائیں کہ جی میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے باہر کے ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ہوا یا فارم نہیں ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے، ہاں. تو انتم اس کے اندر بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چلیں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. ثم کہتے ہیں دین، الیہ اس کی طرف، پھر اس کی طرف آگے ترجعون. یہاں پر آپ کو انہوں نے دیکھے ترجعون، اچھا واپس لوٹنا پورا میں ہی کر دیتی. ترجعون مطلب رجعہ جو ہے وہ لوٹنے کو کہتے ہیں. ہوں تو اب آپ اس کو ٹرانسلیشن کریں. وہ تم all of you یا تم سب واپس، پھر تم سب واپس لوٹو گے. ثم پھر الا کہتے ہیں طرف، ہی اس اچھا کی، سو اس کی طرف اس کی ترجعون، طرف لوٹو گے، تم سب لوٹو لوٹائے گے. جاؤ گے. تم سب لوٹو گے یا لوٹائے جاؤ گے، تم سب لوٹو گے اس کی طرف. ٹھیک ہے، پھر تم سب سے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے، گڈ پھر گڈ. اچھا جی عمرانہ. نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ. اس میں پہلے آپ مجھے بتائیں فیل کون سا ہے. نفخہ اس میں فیل ہے. نفخ از دا فیل. یہ اس کے یہ کون سا اس کا ورژن ہے؟ از اٹ سنگولر، ڈوئل، پلورل، کیا ہے؟ یہ سنگولر ہے. سنگولر ہے تو یہ ہے ہوا. اوکے ورژن ہے. اوکے، تو اس میں اب ہم ڈھونڈ سکتے ہیں باہر نائب الفاعل. اب آپ بتائیے نائب الفاعل ہے اس میں یا نہیں ہے؟ جی نفخہ فی الصور نفخۃ واحدۃ. ہمیں فرسٹ رفع کی حالت میں چاہیے ہوگا جی نائب الفاعل. جی تو رفع کی حالت میں تو کوئی بھی نہیں مل رہا. رفع کی حالت میں نہیں ہے کوئی. رفع کون سا ہوتا ہے؟ رفع از دما. سوری یا سوری سوری سوری. ٹھیک ہے، تو پھر میڈم پھر تو آپ کی آواز کٹ رہی ہے. پھر نف خاتون جو ہے وہ دما کی حالت میں پہلا ہمیں مل رہا ہے.
جی جی بالکل تو بالکل. یہ نائب الفاعل ہو جائے گا. نائب الفاعل. اچھا اب اس میں صرف تھوڑا سا یہ یاد کر لیں, آپ نے وہ ہم نے کیا تھا نا جو جب فریگمنٹس کر رہے تھے کیا, تو نفختن چونکہ واحدتن یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کو آپ بریک نہیں کر سکتے, یہ موصوف صفہ. اوکے ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ دونوں کو پھر آپ کہہ دیں گے کہ یہ نائب الفاعل ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے, گڈ گڈ گڈ. اچھا اس کے ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ نفخ فی الصور نفخۃ واحدۃ. تو اس میں نفخہ تو یہ دیا ہوا ٹو بلو, واحد ایک کو کہتے ہیں, اور سور جو ہے ٹرمپٹ. ٹرانسلیشن آپ پہلے ادھر سے شروع کریں گی جو نائب الفاعل ہے. جی ہم جیسے پہلے نفخہ سے اس شروع کی نہیں کریں گے, ٹرانسلیشن سمجھ کریں گے. نہیں آیا میم. ہاں وہ جب ٹرانسلیشن کر دیں گے نا, تو آپ پہلے جی جو جی نائب الفاعل ہے اس کے اوپر کیونکہ ایکشن ہوا ہے, پہلے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں سینٹینس, تاکہ اس طرح سے بنا لیں گے ہم. نفخۃ واحدۃ یعنی کہ نفخہ از ٹو بلو, واحدہ از ون, تو کس طرح بنے گا نفخۃ واحدۃ؟ جو to blow one's trumpet, something like that. I'm sorry, مجھ سے نہیں ہو رہا. نو پرابلم نو پرابلم, اٹس سم تھنگ نیو, لائک آپ لوگوں نے اس کی تھوڑی پریکٹس کی, جسٹ ٹرائنگ کہ جو بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں. نفخہ کہتے ہیں اچھا پھونک مارنا, پھر سور, سور میں ٹرمپٹ میں. سو ایک پھونک مطلب یعنی ایک, یعنی اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں ون بلو in the trumpet, it was blown, what was blown, one blow, یعنی ایک دفعہ پھونک ماری گئی سور کے اندر, ایک نفخہ, ایک پھونک ماری گئی. اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. one blow was blown into the sur, into the trumpet. اوکے ٹھیک ہے, نفخۃ واحدۃ ایک پھونک, اور نفخہ کہتے ہیں پھونک ماری گئی, ایک پھونک کس میں, یا پھونک ماری گئی سور کے اندر ایک پھونک. ابھی سینٹنس ساری باتیں اس طرح اگر بولیں گے تو ویئرڈ لگے گا. تو ایک پھونک ماری گئی سور کے اندر یا ٹرمپٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اس میں مجھے سسٹر فریال ایک بات یہ پوچھنی ہے جی کہ جی جب آپ نے یعنی اگر بیچ میں کوئی اور اسم ایسا آ رہا ہے کہ آپ اس میں مرفوع حالت میں نہیں ہیں, تو ہاں آپ اس کو اگنور کر دیں گے, یعنی آگے آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے کہ کوئی ہے ایسا اسم جو کہ مرفوع حالت میں ہے تو وہ آؤٹ سائڈ ہوگا. ہاں آؤٹ اچھا, سائڈ, وہ آؤٹ سائڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا یہ بھی جو ضروری نہیں ہے مطلب, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے. اگین جب اگر آپ کو, لیکن 90% آف دا ٹائم یہی ہوگا کہ اگر آپ کو سنگولر حالت میں فعل مل رہا ہے اور آپ کو پھر رفع کی حالت میں ایک اسم مل رہا ہے, تو موسٹ پروبیبلی وہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہی ہوگا. بیچ میں اچھا اور کچھ آ سکتا ہے. جی ٹھیک ہے, اور لیکن یہ بھی چانسز ہیں کہ وہ نہیں بھی ہوتا ہاں آؤٹ سائڈ. اچھا بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو بیچ میں کافی لفظ بھی آ سکتے ہیں, یعنی جیسے یہاں فی بھی آ رہا ہے, سور بھی آ رہا ہے, پھر تو سوری جو ہے یہ جار مجرور ہو گیا, تو یہ پورا ایک صحیح فریگمنٹ ہے. ہاں جی بالکل آ سکتا ہے. صحیح. جی اچھا جی, جی سائمہ, کتب علیکم القتال. کتیبہ جو ہو جائے گا مجہول ماضی. یہ ماضی, یہ فیل ہو گیا آپ کا. گڈ اوکے, اس میں آپ نے اب یہ کون سی فارم ہے, ہوا ہے, ہما ہے, ہم ہے, کیا ہے؟ یہ ہمارا ہوا فارم ہے, گڈ ٹھیک ہے. اور اس کا آؤٹ سائڈ جو ہوگا القتال ہو جائے گا مرفوع میں. بالکل. ٹرانسلیشن آپ کر سکتے, قتال کا مطلب فائٹنگ ہے, کتبہ لکھا گیا, ٹو مینڈیٹ, علیکم تمہارے اوپر, تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ It was mandated toward you. نہیں, اٹ آپ دیکھیں, اٹ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ اگر Okay, قتال کا ورڈ نہ fighting. ہوتا. Yes, اب آپ نے, ہاں fighting was mandated toward you. یس, All of you. Yes, you. علیکم, ہاں تم سب, قتال تم سب پہ لکھا گیا, یا تم سب کو, مطلب یعنی ایک دم مینڈیٹ کا کرنا, اور کیا ورڈ لکھنے میں کیا مطلب, تمہیں
تم پہ ایک طرح سے تمہیں کہہ دیا گیا کرنے کو، یا جو آپ کو کرنا ہی ہے کام، تو قتال کر دیا گیا یا جی بالکل بالکل لکھ دیا گیا تم پہ قتال، تم سب پہ قتال لکھ دیا گیا. جی ہاں جی عظما، لا يقبل منها شفاعت. یقبلو جو ہے وہ یہ ہے اس میں یہ اور یہ ہوا کی فارم ہے. ٹھیک ہے. پھر Outside- شفاعتن جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ڈوور یا نائب الفائل ہو گیا نا. جی شفاعتن جو ہے وہ نائب الفاعل ہو گیا نا. جی بالکل ہو گیا. سو اس کے اب شفاع کا مطلب انٹرسیشن یا شفاعت تو اردو کا بھی ورڈ ہے نا، اور یقبل قبول کرنے کا ہے، تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں ٹھیک ہے، نہیں that's قبول okay. کی جائے گی. ہاں منہا ان سے ہا از واٹ، ہا کیا ہوتا ہے؟ ہاں جو ہے وہ مطلب سنگولر ہے، ڈوئل ہے یا پلورل ہے، کیا ہے ہا؟ ہاں جو ہے وہ کوئی بات نہیں، سوچ لیجیے. یہ اٹیچ پروناؤن اٹیچ پروناؤن تو ہے بالکل، جیسے ہاں، تو اگر آپ کی ایک منٹ نہیں یاد آ رہا. کوئی بات ہاں نہیں، جو ہے that's okay. وہ میرے خیال میں سنگولر ہے، ہاں سنگولر ہے، اور جب ہیا کی جو ہے ایگزیکٹلی، وہ ہیا کی اٹیچ فارم ہے، اٹیچ فارم ہیا کی اٹیچ فارم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو سو یہ نہیں قبول کی جائے گی، شفاعت نہیں قبول قبول نہیں کی نہیں جائے گی اس سے، اس سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، اس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. لا يقبل منها شفاعت. جی. ٹھیک، اس طرح سے پہچاننے کا آپ کو سمجھ آگے. بیچ میں اور ورڈز آ سکتے ہیں، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر ہے ہی نہیں بیکاز اٹس ناٹ سنگولر، یہاں پر ہوا ہی فارم نہیں ہے تو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پر بھی سنگولر فارم آ گئی تو پھر باہر ڈھونڈ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ؟ ایک سوال پوچھنا ہے میم مجھے. جی ہم جیسے یہ کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم نے نوفیکھا والا ہی کیا جی جس جی میں ہوا ورژن ہے، تو ہاں ہم ہوا کو یوزلی تو جیسے ہی سے یا شی سے، ہوا ہیا کو ہی اور شی سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں نا. ہاں تو ہاں اس میں نائب الفاعل کے اندر پھر وہ سینٹینس میں ایک مطلب ہم ہی اور شی تو نہیں شامل کر رہے ہیں، تو پھر بالکل یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اس میں ہم نائب الفاعل کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں، نہیں مطلب ہی سینٹینس بنانے میں. جی بیسیکلی جب آپ نے اگر آپ کو آؤٹ سائڈ ڈوئر مل گیا، نائب الفاعل مل گیا، تو یہ اندر کی پروناؤن گیٹس ککڈ آؤٹ، اس کو پھر بولنا ہی نہیں ہے، پھر وہ اندر ٹھیک ہے. پروناؤن کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ایک پھونک ماری گئی سور کے اندر، دیٹس اٹ. آپ نے ہوا والا ہیا ہوا جو بھی کچھ ہے اس کو پھر اگنور کر دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ اس میں جیسے ہوا دونوں میں ہوا ہے نا اوپر نیچے، اور اس میں جو بعد میں جو ہے وہ مطلب فیمیل ورژن. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں ہے بالکل، جزاک اللہ. وہی آ کے. اچھا جی، اب اس کا فائدہ انہوں نے کچھ فائدے لکھے ہوئے ہیں کہ فائدہ کیا ہو سکتا ہے یہ مجہول یوز کرنے کا بیسیکلی. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی مجہول ورڈ، جیسے کتبہ ہے، اس کا ایک ایکٹیو بھی ہے کتبہ. یقبلو کا کیا ہے؟ یقبلو. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ یعنی جو پیسو ہے ان کا ایکٹیو آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جو ایک مین فرق ہوتا ہے مجہول میں اور معلوم میں، کہ مجہول میں آپ کو فائل کا پتہ نہیں ہے، آپ کو ہی نہیں پتا کہ کام کس نے کیا. آپ کو کام کے ہونے کا پتا ہوتا ہے مگر آپ کو نہیں پتا کہ کام کس نے کیا ہے. اچھا، اب اس کی جو ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ کام کس نے کیا ہے، دیٹ مینس کہ وہ کرنے والا واز ناٹ امپورٹنٹ، وہ کام کیا ہے وہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے فوکس اس کے اوپر دیا گیا کہ ایکشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس کی کچھ ایگزامپلس دیے ہیں، تو اس کو دیکھ کے تھوڑا آپ کو پھر دماغ میں آئے گا کہ لائک وائی، کیوں ضرورت پڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کہیں پر مجہول یوز کیا ہے، کہیں پر ریگولر یوز کیا ہے. ایک ریزن وہ کہتے ہیں کیا، when there is no reason to mention the doer، مطلب جب ڈوئر کی کو مینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات پوری ہو جاتی ہے اس کے بغیر ہی. تو انہوں نے یہ دی ہوئی ایک آیت کا حصہ ہے کیا، وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. If you are greeted with a greeting, then greet using a better greeting or return. جب سلام کے بارے میں یہ ہے نا کہ کوئی آپ کو مطلب سلام کرتا ہے یا ایک اچھے طریقے سے آپ کو ایڈریس کرتا ہے، then
either you say, جیسے فار ایگزامپل کسی نے کہا السلام علیکم, تو یا تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام, ایگزیکٹ واپس ہو گیا, یا اس سے بہتر which is وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہتر ہو گیا. ٹھیک, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ کون آپ کو اگر سلام کرے, مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ ریگارڈلیس کہ آپ کو سلام کرنے والا کون ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ہمارا موڈ کسی سے خراب ہے, ہمیں وہ پسند نہیں ہے, کچھ نے سلام کیا, ہم منہ ادھر کر لیتے ہیں, جواب ہی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو مطلب اس کو لمٹ نہیں کیا, باؤنڈری نہیں لگائی کہ کون جب تمہیں سلام کرے تو تم بہتر جواب دو. جو بھی تمہیں کوئی گریٹ کرتا ہے اس سے بہتر گریٹنگ, یا کم از کم اتنی تو گریٹنگ کو تم واپس کرو, اس طرح ہی ان کو ایڈریس کرو. ٹھیک ہے, یہاں پر ضرورت نہیں محسوس ہوئی, ضرورت نہیں تھی کوئی بھی فائل کی یعنی کرنے والی کو مینشن کرنے کی. ایک اور ایگزامپل, اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها او یستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. جب آپ سنیں, if you hear, جب آپ سنیں آیات اللہ, اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کو یکفر یعنی اس کو ڈسبلیو کیا جا رہا ہے ان میں, یا ان کو یستہزأ موقت یعنی کہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, فلا تقعدوا معهم, ان کے ساتھ نہ بیٹھیں آپ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا کہ کون ڈسبلیو کر رہا ہو, کون موک کر رہا ہو, کون مذاق اڑا رہا ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مینشن کرنے کی. کوئی بھی کر رہا ہو, چاہے میرے رشتہ دار کر رہے ہیں, میرے دوست کر رہے ہیں, میرے کولیگ کر رہے ہیں, کوئی بھی ہے, اگر میرے کان میں آواز پڑ رہی ہے کہ یہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو میں ان کے ساتھ نہ بیٹھوں. اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون مذاق جب اڑائے گا. ٹھیک ہے, یہاں بھی ضرورت نہیں تھی. تیسرا ہو گیا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا. اگر یہ مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دو ہیں, یہ جو بھی اس کا ریفرنس اس کو چھوڑ دیں, دو جو ہیں وہ گلٹی ہیں, تو پھر دو اور ان کی جگہ لے آیا کریں. اب وہ دو جو گلٹی ہیں, مطلب کون ان کو ڈھونڈ رہا ہے, یا کون کس نے پہچانا کہ وہ گلٹی ہیں یا انہوں نے غلطی کی ہوئی, اس کو مینشن کرنا ضروری نہیں تھا. لیکن یہ پروف ہو گیا کہ جی وہ گلٹی ہیں, تو پھر ان کی جگہ کوئی اور. یہ بیسیکلی گواہی دینے کے بارے میں کہ کوئی گواہی دینے والا چوز کیا گیا, دو چوز کیے گئے جو گواہ, اور پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہیں ان کے کوئی بھی اس میں خرابی ان کی نظر آ گئی, تو ان کی جگہ کوئی دوسرے لے آؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا. This command applies regardless of who discovers that they are guilty. There is no reason to mention the file. فائل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے یہاں پر مجہول استعمال ہو گیا. ایک سیکنڈ, تو کبھی کبھی نا یہ ایک دم اٹک جاتا ہے, and then اوکے. دوسرا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ آؤٹ آف ریسپیکٹ فار اللہ. اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوزیشن ہے نا, ایک سٹیٹس ہے کہ اس کو اس کی رسپیکٹ کے طور پہ. فار ایگزامپل وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أَرِيدَ بِمَنْ, یہاں پر انہوں نے فتح لکھا ہوا تھا, اٹس سپوزڈ ٹو بی کسرہ, بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. یعنی یہ بات ہی جنات جو تھے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا تھا, تو اس وقت پہلے جو جنات تھے نا, ان کو یہ اوپر چلے جایا کرتے تھے, فرشتوں کے درمیان بیٹھ گئے, یا انہوں نے سن گن لے لی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا تو اس وقت پھر سخت قسم کے پہرے لگ گئے تھے, یہ جنات اوپر جا کے سن نہیں سکتے تھے کچھ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے کوئی برائی کا فیصلہ کیا ہے یا اچھائی کا یا ہدایت کا. اب آپ یہ دیکھو کہ جہاں شرٌ, جہاں برائی کا ذکر آیا وہاں اللہ تعالیٰ کا نام مینشن نہیں کیا گیا. ٹھیک, اور جہاں پر ہدایت کا ذکر ہے وہاں رب کا ذکر کیا گیا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی نام کو نہیں جوڑا گیا کسی برے اس سے. یا اور جگہ بھی قرآن میں آپ نوٹ کر لو گے تو کیا لکھا ہے, notice that when evil is mentioned the passive is used, when guidance is mentioned the active is used, and the doer is mentioned. It is understood that the doer is the same in both cases. مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نا کرنے والے, لیکن jinn who say this only associate Allah's name with good out of respect. وَأَنَّا لَا نَدْرِي شَرٌ اریدا, یہ بیسیکلی جو یہاں پر بھی مسنگ ہے, یہ اریدا. ٹھیک, یہ اریدا. اینیویز, تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پھر نام ان کا نہیں یوز کیا گیا. دیٹ مینس کہ یہ ایک اور ریزن ہو گیا نہ یوز کرنے کا, یعنی مجہول یوز کرنے کا. تیسری چیز کیا ہے, ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دی ایکشن. جب آپ یعنی اس کو لمٹ نہیں کر دیا. فار ایگزامپل
लुइनु लानत की गई फिर दुनिया, दुनिया में वल आखिरा, आखिरत में, यानी उन सब पे लानत की गई इस दुनिया में और आखिरत में। अब किसने लानत की, कोई अल्लाह ताला ने मेंशन नहीं किया। दैट मींस के इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होगी जिनकी लानत उन लोगों पे होगी, जिनका भी मेंशन हो रहा है। अभी हमारे पास पूरी आयत नहीं है, क्योंकि और जगह कुरान में आपको मिलेगा लाअनहुमुल्लाह, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अल्लाह ताला ने लानत की, ये क्लियर है, इट इज नॉट मजहूल। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने जरूरत नहीं समझी कि ये क्वांटिफाई किया जाए कि किसकी लानत, इसका मतलब है कि सबकी लानत है उनके ऊपर, दुनिया पे भी और आखिरत में भी। ठीक, ये बात क्लियर है। जो 3 एग्जांपल्स हमने देखी हैं, कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इससे कुछ क्लियर होता है कि मतलब मजहूल की जरूरत क्यों पड़ती है। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा को लगी थी कि वाकई अब सोचो कि जब मजहूल यूज किया जा रहा है उसमें करने वाला नहीं मेंशन है, आपको नहीं पता करने वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो फोकस एक्शन के ऊपर है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि कभी मतलब कौन सा ऐसी बातें हो सकती जिसमें मतलब आप, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एग्जाम्पल दूं आपको कि जैसे किसी माशरे की कोई बुराई है। अब हमारे यहाँ ये बहुत चीज कॉमन होगी कि माशरे की बुराई का प्रचार किया जाता है कि टीवी पे ड्रामे बन रहे हैं, जी वो ये हो रहा है सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे वो आ रहा है। अब तो वीडियोस बना बना के और वो टिकटॉक बना बना के हर चीज उसी वक्त लाइव आपको आ जाती है। लेकिन अगर मैं और आप सोचेंगे बुराई की तरफ अगर तवज्जो दिलानी है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये बताया जाए किसने वो बुराई की, उसको पूरा उसके पोस्टर्स बना के ना तो पूरे सोशल मीडिया पे आप फैला दो कि जी ये शख्स ये कर रहा था। अगर बुराई को दूर करना है तो जनरल करके जनरली बंदा बात कर सकता है कि आजकल ये सब कुछ हो रहा है, ये हुआ या मैंने ये देखा होते हुए। आपको जरूरी नहीं बोलना कि मैंने उसको ये करते हुए देखा। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे की बुराइयों को छुपाएं, हम बैठ के डिस्कस नहीं करें। हमारे यहाँ आजकल मसला ये है कि ऐसा सोसाइटी ऐसी बन गई है कि वी फील नहीं ओपन होना चाहिए। बिल्कुल आजकल तो आजादी होनी चाहिए, सब कुछ ओपन होना चाहिए। और मैं भी बहुत ओपन और मतलब आउटस्पोकन हूँ और मैं भी हर चीज खुली खुली खरी खरी बोलती हूँ। इसके चक्कर में हम दूसरों को बेइज्जत कर देते हैं, दूसरों की बुराइयां। बाद में वो शख्स ठीक भी हो जाए मगर वो बुराई उसका पीछा नहीं छोड़ती। फिर वो जो लोगों के जहनों में उसके लिए एक इमेज बन चुका होता है, वो बहुत मुश्किल है उसका निकालना। वैसे नबी करीम की भी बात है ना कि वो किसी को देखते थे तो डायरेक्ट बात नहीं करते थे, जाके मंबर पे कहते थे कि लोगों को क्या हो गया है, क्या वैसे हो गया। की बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने एक तरीका सिखाया हमें कि आपको किसी को शर्मिंदा नहीं करना। और अगर लेट्स से कि किसी की कोई बात आपको पता चली है, आपको यह है कि उस बात को किया जाए, तो आप उसको अकेले में ले जाके उससे बात कर सकते हैं लोगों के सामने कि नहीं जी मैं तो सब बहुत ओपन हूँ, ये गलत है, दिस इज नॉट समथिंग, ये हमारा दीन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हम इतने आराम से ये बात कर लेते हैं दूसरों को। सिर्फ अगर मैं ये सोच लूं कि मुझे क्यों दूसरे की बुराई छुपानी है ताकि अल्लाह ताला मेरी बुराइयों को छुपाए। मैं तो परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी गलती करूंगी। मेरी कोई बात अगर लोगों के सामने आ गई तो मैं कितनी शर्मिंदा होंगी। तो मैं दूसरे को शर्मिंदा कर रही हूं तो कोई बात नहीं, किसी और का बच्चा है कह दो जो कहना है, किसी और की बहन है, बेटी है, बीवी है, भाई है, बाप है, कह दो जो कुछ कहना। मेरा तो नहीं है ना, इस लॉन्ग मैं तो भी सच बात बोल रही हूँ। मैंने उसको ये देखा था, ये तो इसलिए अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि बात पे फोकस करें, इन चीजों पे फोकस ना करें कि कौन कर रहा था या कौन नहीं कर रहा था। ठीक, अच्छा अब जो एक टॉपिक हम और करते हैं ट्रांजिटिविटी। इसको बेसिकली जो अफआल है ना, क्यों अटक जाता है, जस्ट स्टक, एक सेकेंड रुकिए। ओके, जो अफआल हैं वो 2 तरह के होते हैं। यहाँ पर अभी इसमें भी आ जाएगा लिखा हुआ, लेकिन मैं जस्ट आपके सामने फिलहाल लिख देती हूँ। एक को कहते हैं मुतअद्दी और एक को कहते हैं लाजिम। ये आगे यूज हो जाएंगे वर्ड, आई जस्ट वांटेड टू जस्ट आपके सामने लिख दूं, मुतअद्दी और लाजिम। अच्छा, जो नाइबुल फाइल है, आप बेसिकली पहले मेरे ख्याल में बात भी हो चुकी है, आई डोंट नो इफ आलिया ने मेंशन की थी क्या, जब हमने शुरू किया था हमने जब मजहूल का, कि जो लाजिम यानी सॉरी जो नाइबुल फाइल है उसका वही काम है जो हमारा मफूल का काम होता है।
مفعول کا کام in an active sentence is the same as نائب الفاعل کا کام in a passive sentence. وہی بات بیسیکلی آتی ہے. انہوں نے یہاں پر ایگزامپل بھی شاید دیا ہوا ہوگا, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی مفعول بھی جو ہے آپ کا وہ ایکٹیو سینٹینس میں اس کا وہی کام ہے جو نائب الفاعل کا کام ہے in a passive sentence. ٹھیک. اچھا, اب جو انہوں نے ایگزامپل دی اس کو دیکھ لیتے ہیں. حمزہ ate the cookie. اب اس میں کوکی جو ہے وہ اس پہ ایکشن کیا گیا ہے نا, تو ہم اس کی ٹرانسلیشن مطلب یہ نہیں, حمزہ نے کوکی کھائی تھی. کیا چیز کھائی گئی؟ کوکی کھائی گئی. ٹھیک ہے. اب یہ تو ایکٹیو سینٹینس ہے نا کہ جی حمزہ نے کوکی کھائی, آپ کو پتا ہے کہ ڈوئر کون ہے. اب اسی کو اس طرح دیکھ لیں, the cookie was eaten. کوکی کھائی گئی تھی. اب یہاں پر نام نہیں ہے حمزہ کا, لیکن ابھی بھی ایکشن کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کوکی کے اوپر ہو رہا ہے. تو بیسیکلی مفعول بھی, یہ یہاں مفعول بھی ہے, یہاں پر کوکی جو ہے نائب الفاعل ہے. کام دونوں کا ایک ہی ہے, مطلب ان کی ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ یہی اسی طرح ہی کریں گے. ٹھیک ہے, جس پہ ایکشن ہوا ہے, تو دونوں کوکی ہی ہے دونوں سینٹینس میں جن پہ ایکشن ہوا ہے. لیکن ایک جگہ اگر یہ ایکٹیو جملہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مفعول بھی, اور اگر پیسو جملہ ہے تو ہم کہیں گے نائب الفاعل. ٹھیک, یہ بات سمجھ آئیے جو میں نے ابھی کی ہے؟ جی. اوکے. اچھا, اب جتنے بھی ہم پیسو سینٹینس مجہول سینٹینس پڑھتے ہیں اس میں ایک نائب الفاعل تو ہوتا ہے. کبھی وہ نائب الفاعل چھپا ہوا اندر ہی ہوتا ہے, جیسے کتبہ اگر میں نے کہا تو اس کے اندر ہوا آلریڈی چھپا ہوا ہے تو وہ نائب الفاعل ہے. کبھی جیسے کتبہ علیکم القتال, قتال جو تھا وہ آپ کا نائب الفاعل ہو گیا, آؤٹ سائڈ ڈور ہو گیا. چاہے آؤٹ سائڈ ہو چاہے ان سائڈ ہو, نائب الفاعل ضرور ہوگا, اس کے بغیر سینٹینس نہیں ہو سکتا. جس طرح ایک ایکٹیو سینٹینس یعنی کہ معلوم سینٹینس میں بھی فاعل ضرور ہوگا, چاہے مفعول ہے یا نہیں ہے. فعل اور فاعل دو ضرور ہوں گے, چاہے وہ چھپے ہوئے ہیں اندر پروناؤن کی فارم میں یا وہ باہر والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے, یہ چیز یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, تو پیسو سینٹینس میں نائب الفاعل کا ہونا ضروری ہے. اس سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے جو انہوں نے یہ بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے. This means that if a sentence does not have a مفعول بھی, اب ایک ایکٹیو سینٹینس ہے اس میں مفعول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں مفعول بھی نہیں ہے. It cannot be made passive while retaining the same meaning. یعنی اگر ایک ایکٹیو جملے میں مفعول بھی ہے ہی نہیں, فار ایگزامپل یہاں پر میں کہہ دوں حمزہ ate, حمزہ نے کھایا, حمزہ نے کھایا. اب کیا کھایا؟ کوئی مینشن نہیں ہے. سو اب اس جملے کو میں مجہول نہیں بنا سکتی کیونکہ اس کے اندر مفعول ہے ہی نہیں, کیونکہ مفعول نے نائب الفاعل بننا ہوتا ہے. تو وہ جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ مجہول, یہ سینٹینس مجہول نہیں ہو سکتا. حمزہ ate, اگر میں کہوں حمزہ نے کھایا, کیا اس کا مجہول کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا بول سکتے ہیں مجہول کرنے کے لیے؟ کوئی کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, حمزہ نے کھایا, حمزہ نے کیک کھایا, یہ کہیں گے. یہ تو پھر آپ مفعول ڈال رہی ہیں نا بیچ میں. لیٹس سے کہ مجھے اس کا مجہول کرنا ہے, تو حمزہ نے کھایا یہ جملہ ہے میرے پاس, تو اس کو میں کیسے مجہول بناؤں گی؟ کھایا گیا. کون حمزہ کہاں گیا بیچ میں سے؟ بن ہی نہیں سکتا, بن نہیں سکتا نا. یا that's what I'm trying, that's what they're saying here, کہ اگر مفعول نہیں ہے نا, اگر یہ کوکی نہیں ہے کچھ بھی اور مینشن, تو اس کا مطلب ہے اس سینٹینس کا مجہول بھی نہیں ہو سکتا. اس سینٹینس کا مجہول نہیں ہوگا جس میں مفعول بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈ کرنا پڑے گا, مطلب یہ کہنے کا, وہ اسی فارم میں آپ اس کا مجہول نہیں بنا سکتے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے, اسی ایک ایکٹیو, ایک معلوم ایک ایکٹیو جملہ جو ہے, اگر اس میں مفعول بھی نہیں ہے تو اس کا پھر آپ مجہول نہیں بنا سکتے. کیپنگ دا سیم میننگ, میننگ چینج ہو جائے گا, کوئی اور ورڈز آپ ایڈ کر دیں گے اور مجہول بنا دیں گے, وہ دیٹس سم تھنگ ایلس, لیکن ایگزیکٹ اسی چیز کا نہیں بن سکتا. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے. ٹھیک, this is because if there is no مفعول بھی, there is nothing that can be turned into a نائب الفاعل. وہی جو میں بات کر چکی ہوں آلریڈی آپ سے. اچھا, recall that the مفعول بھی is optional. Again, جب ہم نے شروع میں جملہ فعلیہ پڑھا تھا تو the main requirement جملہ فعلیہ کی ہے کہ اس کے اندر فعل اور اس کے اندر فاعل ہونا ضروری ہے. اس سے ہٹ کے اس کے اندر مفعول ہے, متعلق بالفعل ہے, کچھ بھی ہے وہ ہے تو that's okay, نہیں ہے تب بھی ان دونوں سے بن کے سینٹینس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں سے جملہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. In some cases, a sentence lacks a مفعول بھی simply because the speaker chooses not to mention it.
In other cases, a sentence lacks a maf'ul bihi because the fail in the sentence cannot take a maf'ul bihi. A fail that cannot take a maf'ul bihi is called fail lazim. इसको डिटेल में देखते हैं, सिर्फ इस वक्त डेफिनेशन को जरा दिमाग में बिठाएं कि ऐसा फेल, वो वर्ब, वो फेल जिसके साथ मफूल बिही नहीं आ सकता, उसको, उस फेल को लाजिम कहते हैं. ऐसा फेल जिसके साथ मफूल बिही नहीं आ सकता, उसे हम फेल लाजिम कहते हैं. ठीक है, यानी कि वो जुमला जिसे आप देख रहे हैं कि जी फेल है और फाइल है, बट देयर इज नो मफूल, क्योंकि उसमें आ ही नहीं सकता था. अभी एग्जांपल देखेंगे हम उस वाले फेल को लाजिम. ये दो तरह के जो फेल है ना, ये उनकी डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको ये मेमोराइज इसलिए करा रही हूँ बार बार बोल के. वो फेल जिसके साथ मफूल बिही नहीं आ सकता, उस वाले फेल को लाजिम कहते हैं, लाजिम कहते हैं. इसकी एग्जांपल देखते हैं. A fail lazim is a fail that cannot take a maf'ul bihi. हम ऊपर हम देख चुके हैं. एक सेकंड. हाँ. This is because the nature of the action is such that it only affects the file and cannot affect anything external. For example, to sleep would be an example of fail lazim. To sleep, ये fail lazim की example क्यों है? क्योंकि सो रही, अगर मैं सो रही हूँ, जो ये एक्शन है सोने का, ये सिर्फ मुझ पे अफेक्ट कर रहा है. It is not possible to sleep someone else or to sleep something. ये इसमें आगे आ जाएगा. जो उस्ताद नमानी बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को ही किया था कि अगर उस फेल के साथ आप someone या something का वर्ड ऐड कर सकते हैं तो वो फेल लाजिम नहीं है, और अगर someone या something ऐड नहीं हो सकता तो वो फेल लाजिम है. ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है, एक सेकंड. ओके, ये ओह सॉरी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैं वो कर रही हूँ. जी प्लीज इसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा. हाँ, बिल्कुल बोल रही है. एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर दूं जरा यहाँ से. कहने का मकसद ये है कि फेल लाजिम, यानी फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको, जो आगे भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ लिखती हूँ. अच्छा, ओके, अगर मैं लिखूं I am sleeping, अभी I am sleeping लिखा हुआ है. ठीक है, अब इसमें मुझे बताइए कि क्या मैं इसको, अगर मैं जुमले में कुछ ऐड करना है तो क्या मैं इसमें कह सकती हूँ I am sleeping something या I am sleeping someone? क्या ये सेंस मेक करेगा? हाँ या नहीं? I am sleeping something. नहीं. जी, ठीक है. अब sleeping, इसका मतलब to sleep जो है वो आपका फेल लाजिम है, क्योंकि उसके आगे आप मफूल भी ऐड नहीं कर सक रहे. मफूल भी क्या होता है? कोई डिटेल होती है आपकी उस एक्शन की, आप वो इसमें ऐड नहीं कर सकते. दैट मीन्स टू स्लीप इज फेल लाजिम. ये बेसिकली ये मतलब है उनका. ठीक है, इसके आगे एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह वो आपको और भी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. इसको मैं जरा हाईलाइट कर लूं. A good way to test whether हम कोई और, जैसे someone और something के साथ कोई और वर्ड नहीं, जैसे I'm sleeping with someone. हाँ, मतलब वो बात ये हो रही है कि आप डायरेक्टली मैं- someone या something ऐड नहीं कर सकते. डायरेक्टली नहीं ऐड हो सकता. हाँ. अच्छा ठीक है. जी जी, डायरेक्टली अगर कर सकते हैं तो वो लाजिम नहीं है, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो लाजिम है. A good way to test whether a fail is lazim is to use something or someone as a placeholder for your maf'ul bihi. If the sentence does not make sense after something or someone lagane ke, or if it requires some sort of preposition or harf in order to make it make sense, the fail is lazim. जो अभी आप बात करी थी ना आलिया, with लगा दें या कुछ लगा दें, वो तो फिर मतलब दूसरी चीज बन गई. जी. अगर विदाउट एडिंग, इमराना आप कुछ कह रही हो कि मुझे आपकी ना बीच में आवाज आ रही है, बट इट्स नॉट क्लियर, सो आई कैंट अंडरस्टैंड आप कुछ कह रही हैं कि नहीं. अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए. ओके, अब यहाँ उन्होंने ले लिया टू रीड. आई रेड, अभी आई रेड, अगर लेट्स से कि आई रेड तक जुमला था. अब मैंने चेक करना है कि ये लाजिम है या मुताअद्दी. दूसरा वर्ड है मुताअद्दी, वो हम करते हैं.
تو اب میں نے کہا چلو something یا someone I add think کرتے Imrana disconnect ہو گئی ہے. ہیں. اچھا رکے, let's just wait for a few seconds, وہ دوبارہ سے آ جائیں تو پھر میں کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ. Okay, I will repeat انشاءاللہ جب وہ آتی ہیں. اوکے سو اب انہوں نے read to read لے لیا. اب read کے ساتھ I read something. It makes sense. That means to read is not لازم. کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹلی ہم نے something یا someone کچھ بھی ایڈ کیا تو وہ it makes sense. جملہ ٹھیک ہے. That means کہ to read is not لازم. اگر لازم کا کیا ہے کہ اس کے آگے آپ نہ something ایڈ کر سکتے ہو نہ someone, مطلب دونوں میں سے کوئی بھی ایک. یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی نہیں کر سکیں گے تو نہیں. کبھی اب جیسے اگر میں یہاں someone لکھوں گی doesn't make sense. I read someone, تو یہاں تو something ہی یوز ہونا تھا نا. This sentence makes sense. The fail is not لازم. ٹھیک ہے, read پڑھنا is not لازم. جی عمرانہ آ گئی ہیں ہمارے پاس دوبارہ. ایک سیکنڈ. اوکے عمرانہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو عمرانہ ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. لیگ ہے تھوڑا سا لیکن آ رہی ہے آواز. اوکے تو ٹو ریڈ سم تھنگ میکس سینس. دیٹ مینس یہ لازم نہیں ہے. تو فعل لازم کون سا ہے؟ جس کا مفعول بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اب اس سے ایک اور جو چیز ہم نکال لیں گے وہ کیا نکالیں گے کہ جب مفعول بھی نہیں ہو سکتا, ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ جس میں مفعول بھی نہیں ہوتا سینٹینس میں اس کا مجہول بھی نہیں ہوتا. سو دیٹ مینس کہ وہ فعل جو لازم ہے وہ مجہول نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو مفعول بھی نہیں لے سکتا وہ تو اس کا فائل بھی نہیں ہو سکے گا, نائب الفائل نائب الفائل نہیں ہو سکے گا. دیٹ مینس کہ اس کو آپ مجہول بھی نہیں بنائیں گے. ٹھیک, اس کا دیکھتے نیچے انہوں نے اگر ایگزامپل دی ہوئی. اور لیٹس پٹ دا فیل ٹو فال ٹو دا ٹیسٹ. اسی ٹیسٹ کو کہ سم تھنگ یا سم ون لگا سکتے ہیں کہ نہیں. ٹو فال, I felt something, I felt someone. It doesn't make sense. I felt something. ہاں I fell, آپ کر سکتے ہو جی I fell over something, تب ٹھیک ہو جائے گا. I fell over someone, تب بھی سینس میں کیا ہوگا. مگر ڈائریکٹلی اگر سم تھنگ یا سم ون میں لگا رہی ہوں ڈزنٹ میک سینس. دیٹ مینس کہ ٹو فال یعنی گرنا یہ آپ کا فعل لازم ہے. اٹ از فعل لازم کیونکہ اس میں آپ کا مفعول نہیں آ سکتا. Let us put the fail to laugh to test. Laugh to hasna. I laughed something, I laughed someone. Doesn't make sense. I laughed at something, yeah, I laughed at someone. It makes sense. لیکن ہمیں پھر ایڈ کرنا پڑ رہا ہے. That ہم وہ ایڈ کرے بغیر دیکھنا ہوتا ہے آپ کو. That means کہ ہنسنا بھی جو ہے وہ فعل لازم ہے. وہ بھی آپ کا دوسرا والا نہیں. فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ جس میں مفعول بہی جس کے ساتھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, کوئی کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ؟ نہیں. اوکے فعل لازم کی سینٹینس میں سگنیفیکینس کیا ہوگی؟ جیسے ہم مجہول پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے, لیکن فعل لازم ہوگا تو اس کی سگنیفیکینس سمجھ نہیں آ رہی. وہ بات یہ ہے کہ آپ فعل دیکھیں, فعل تو فعل ہے چاہے وہ لازم ہو یا دوسری قسم کا. فعل مینز این ایکشن. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا سمجھ آ جائے گا کہ جی یہ فعل لازم ہے یا دوسرا والا, ابھی ہم نے دوسرا کیا نہیں, کہ اگر لازم ہے دیٹ مینس کہ اس فعل کے یعنی اس ایکشن کے بارے میں مفعول بھی نہیں ملے گا ہمیں سینٹینس کے اندر. اور جب مفعول بھی نہیں مل رہا سینٹینس کے اندر which tells us کہ اس فعل کو ہم مجہول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو مجہول نہیں کر سکیں گے. بس بیسیکلی گرامیٹیکلی آپ کو سمجھنے کے لیے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ مجہول نہیں ہوگا, اس کے ساتھ مفعول بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے,
don't know why screen थोड़ी सी ना मेरी अटक के जा रही है. Okay. Since the two actions to fall and to laugh require a preposition, then they are lazim and therefore cannot be made passives. पैसिव नहीं बना सकते. बस बेसिकली ये आपकी इस तरह से वोकैबुलरी अपने आप इंक्रीज कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहे हो कि इनको लाजिम को आप पैसिव नहीं बना सकते. बस ये याद रखना है, लाजिम को पैसिव नहीं बना सकते. यानी खड़ा होना, अब मैं खड़ी हुई, अब मैं, ये आपको पता चल जाएगा कि ये लाजिम है. वाई? क्योंकि मैं, मेरा खड़ा होना मुझे अफेक्ट कर रहा है. सिर्फ इस एक्शन के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं खड़ी हुई. अब अगर मैंने ऐड, मतलब किसी चीज को और को ऐड करना है तो मुझे बीच में कोई प्रपोजिशन लानी पड़ेगी. क्या जी, मैं कुर्सी पे खड़ी हुई, अब वो पर लाना पड़ा और मतलब बीच में चीजें ऐड करनी पड़ी. डायरेक्टली मैं एक्शन के साथ कुछ नहीं लगा सकती. इट मेक्स फुल सेंस और इसमें बात खत्म हो गई. ठीक है. ये मैं सो गई. अब ये सोना जो है, इसके लिए मुझे, मेरी बात कंप्लीट हो गई, लोगों को समझ आ गया कि मैं क्या कर रही हूँ. आई एम स्लीपिंग. इसके लिए मुझे किसी और उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मफूल बिही की. इसका जो दूसरी तरह का, तो दो तरह के होते हैं हमारे जो फेल हैं. एक लाजिम हमने किया, मुतादी. मुतादी बेसिकली बस वही बात है कि वो वाले फेल जिसके साथ आपको मफूल बिही मिलता है. मतलब कहने का ये है कि अगर मफूल बिही की जरूरत है तो फेल मुतादी के साथ मफूल बिही आ सकता है. ठीक है, इसके साथ बेसिकली आ सकता है. दैट्स ऑल इट मीन्स. यानी इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज बिकॉज the nature of the action is such that it affects someone or something else. हाँ, इसको भी हम वही चीज someone या something लगाएंगे. अगर if it makes sense then it is मुताद्दी. अगर if it doesn't make sense then it is not मुताद्दी. एक सेकेंड. अब अगर जिसके पास भी मफूल बिही हो सकता है वो वाला फेल, फिर आपका आप उसको मजहूल बना सकते हैं. अब इसमें ये वाला फॉर एग्जांपल, दरबा टू स्ट्राइक, मारना. दरबा टू स्ट्राइक. आई स्ट्रक समथिंग, इट मेक सेंस. आई स्ट्रक समवन, मेक सेंस. सो दैट मीन्स के दरबा जो है ये मुताद्दी है. दैट मीन्स के इसका मजहूल मैं बना सकती हूँ. तो मजहूल का किस तरह बनाऊंगी? दुरिबा. दुरिबा मजहूल बन गया. फुतिहा, खोला गया. ज़ुबिहा, कुतिला. तो जो I slaughtered something. I slaughtered someone. I opened something. I opened someone. I fought. I killed someone. I killed something. It all makes sense. तो ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए ये आपके मुताद्दी हैं क्योंकि इनके साथ मफूल आ सकता है. जब मफूल आ सकता है that means कि आपको इनकी मजहूल फॉर्म भी मिल जाएगी जरूर. तो दो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिखती हूँ. आपके जो फेल हैं दो तरह के हैं. एक आपका होता है लाजिम, एक आपका होता है मुताद्दी. मुताद्दी जो है उसको आप बना सकते हो मजहूल. ठीक है, बस ये याद रखना थोड़ा. दैट्स इट. इसमें ना चलिए मैं पहले इसको इरेज कर लूं. ड्रिल को सब अपनी आंखें बंद कर लें जल्दी से, मैं इसको इरेज कर दूं. तो बेसिकली इसको थोड़ा सा बस इसको हम करके इसके बाद हम इंशाल्लाह एंड कर देंगे क्लास को. सो जी आलिया, टू क्राई, इज इट मुताद्दी या लाजिम? टू क्राई ये लाजिम होगा. आप किस तरह बताइए मुझे, इसको जो टेस्ट है वो करके बताइए. टू क्राई समवन या टू क्राई समथिंग नहीं हो सकता. टू क्राई विद समवन हो सकता है. हाँ बिल्कुल. तो डायरेक्ट टू क्राई समवन नहीं हो सकता, तो इसलिए लाजिम हो जाएगा. गुड जॉब जी. उज़मा, सॉरी इमराना, टू ईट. टू ईट मुताद्दी होगा. और क्यों है मुताद्दी? टू ईट समथिंग, हाँ, it makes someone तो I would not say, लेकिन to हाँ, eat something.
Yeah. Someone वाली बात होगी तो problem ही ना पड़ जाए. Okay, so yes, so to eat something makes full sense. So ये आपका मुतअद्दी हो गया. जी, Saima, to carry. मुतादी हो जाएगा ये. जी, क्योंकि to carry something या to carry someone makes sense. बिल्कुल ठीक. जी उस्मा, to read. जी ये जो है मुताद्दी हो जाएगा. To read something, I read something, I read something, बिल्कुल ये होता है. good. जी आलिया, to write. मुतादी, to write letter, जी. To write something. Something, जी. Exactly. जी इमराना, to worry. To worry, to worry something, Does it make sense? not really. To worry नहीं. about something, हाँ, it would be lazim then. लाजिम, क्योंकि आपको बीच में कुछ ऐड करना पड़ रहा है. हाँ, Yes. जी. Good. जी साइमा, to despair. To despair लाजिम हो जाएगा ये. To despair something या someone, yes, ये आपका लाजिम है. इसके साथ doesn't make sense, someone या something के साथ. बिल्कुल. जी उस्मा, to wash. To wash is मुताद्दी. To wash something, I wash To wash something. something. और आगे to fold भी कर दूं, जी. ये भी मुताद्दी है. I fold To something. fold something. बिल्कुल ठीक है. मुतादी, तो आप लोगों को समझ आ गई है कि मुतादी और लाजिम की पहचान किस तरह. सिंपल एक चीज है कि जिसमें आप आगे मफूल ला सकते हो, उसको आप उस जुमले में ऐड कर सकते हो विदाउट समथिंग कमिंग इन बिटवीन, तो फिर वो आपका मुतादी है. लेकिन अगर इट डजंट मेक सेंस, दैट फिर वो आपका लाजिम हो जाएगा. ठीक है, बस ये चीज याद रखनी. दिस इज नॉट, इट्स नॉट डिफिकल्ट. ये कॉन्सेप्ट पता होना बस इसलिए था कि एक नॉलेज आपके पास ये होगी, तो बाज दफा इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी. आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको देख के लगेगा नहीं इसके ट्रांसलेशन ये सही है या गलत के, क्योंकि मजहूल को ट्रांसलेट करने में एक डिफरेंट तरीका है और जो मारूफ है उसकी ट्रांसलेशन में एक डिफरेंट तरीका है. मजहूल का मतलब है आपको डूअर पता नहीं है, मारूफ का मतलब है डूअर पता है, तो इट मेक्स ऑल द डिफरेंस. तो एक ईजी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका मजहूल हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है, इसको इंशाल्लाह यहीं पर हम एंड करेंगे क्लास अपनी. और एनीथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे. बिल्कुल. ओके, नहीं तो इंशाल्लाह हम इसको इधर ही रोकेंगे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. جزاک اللہ.